افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ محمد تمہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود اور گروپ کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت۔ پچھلی سورہ احقاف پر اس گروپ کی مکی صورتیں تمام ہوئیں۔ اب آگے 3 صورتیں مدنی ہیں۔ سورہ احقاف کے بعد یہ سورہ اس طرح بلا تمہید شروع ہو گئی ہے کہ گویا احقاف کی آخری آیت میں کفار کے لیے جو وعید ہے اس میں اس کا عملی ظہور ہے۔ پچھلی صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ حقیقت اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے کہ قریش اور ان کے حامی اہل کتاب جس باطل کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، نہ آفاق و انفس اور عقل و فطرت کے اندر اس کی کوئی بنیاد ہے، نہ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور آسمانی صحیفوں میں اس کی کوئی شہادت۔ یہ گھورے پر اگا ہوا ایک درخت ہے جس نے محض اس وجہ سے جگہ گھیر رکھی ہے کہ اس کو اکھاڑنے والا ہاتھ موجود نہیں ہے۔ اب اس سورہ میں اس کے بعد کی دونوں صورتوں میں یہ واضح فرمایا ہے کہ اس کو اکھاڑ پھینکنے والے ہاتھ اللہ نے پیدا کر دیے ہیں، اور تقدیر کا یہ اٹل فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ کفار کی وہ تمام کوششیں رائگاں ہو کے رہیں گی جو انہوں نے خلق کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کی ہیں۔ ساتھ ہی اہل ایمان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ ان کی مساعی اس دنیا میں بھی بار آور ہوں گی اور آخرت میں بھی وہی سرخرو ہوں گے، بشرطے کہ وہ اپنے فرائض پورے عزم و حوصلہ کے ساتھ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اسی ضمن میں منافقوں کو دھمکی دی گئی ہے جو مدعی تو ایمان کے تھے لیکن ان کی ہمدردیاں کفار اور اہل کتاب کے ساتھ تھیں۔ ان کو آگاہ فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے اس نفاق کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیا تو ان کا حشر وہی ہونا ہے جو کفار و مشرکین کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ آیات 1 تا 3۔ اس فیصلہ الہی کے اعلان کے کفار نے چونکہ اپنی تمام جد و جہد باطل کی پیروی اور اس کی حمایت میں صرف کی ہے، اس وجہ سے یہ بالکل رائیگاں جائے گی۔ اس کے برعکس اہل ایمان نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی ہے اور اس راہ میں قربانیاں دی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مساعی دنیا اور آخرت دونوں میں برومند کرے گا۔ آیات 4 تا 12۔ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کہ اگر ان کفار سے جنگ کی نوبت آئے تو تم ان سے ذرا مرعوب نہ ہونا، یہ بالکل بے ثبات و بے بنیاد ہیں۔ ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دینا، ان کا قافیہ اس طرح تنگ کر دو کہ یا تو تمہارے احسان کے طفیل رہائی پائیں یا فدیہ دے کر جان چھڑائیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنے کے لیے خود کافی ہے لیکن وہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے تم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کے لیے اٹھو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے دشمن ذلیل و پامال ہوں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان سے پہلے جن قوموں نے حق کی مخالفت کی اللہ نے ان کو پامال کر دیا۔ یہی حشر تمہارے ان دشمنوں کا بھی ہونا ہے۔ آیات 13 تا 15۔ قریش کو قوت و شوکت کا جو غرہ ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ہر اعتبار سے ان پر فوقیت رکھتی تھیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ دلیل و برہان کی روشنی میں زندگی گزارنے والے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے والے یکساں کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لازم ہے کہ دونوں کا انجام مختلف ہو۔ چنانچہ دلیل و برہان کی روشنی میں چلنے والوں کا انجام جنت ہے جس میں ان کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی، اور خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے جس میں ان کا انجام یہ ہوگا۔ بالاجمال جنت اور دوزخ دونوں کے احوال کی تصویر۔ آیات 16 تا 19۔ مسلمانوں کے اندر مار آستین گروہ منافقین کی طرف اشارہ کہ یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بظاہر سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔ جن باتوں سے اہل ایمان کے ایمان اور
ان کے تقوی میں افزونی ہوتی ہے، ان سے ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ فیصلہ کی گھڑی کے منتظر ہیں، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کے ظہور کی شرطیں پوری ہو چکیں۔ اگر وہ گھڑی اچانک آ دھمکی تو پھر اس موعظت سے فائدہ اٹھانے کا موقع کہاں باقی رہے گا جو اللہ نے ان کے لیے نازل فرمائی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ تم اپنے لیے اور اہل ایمان کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگو، کیا عجب کہ عذاب سر پر آیا کھڑا ہو۔ آیات 20 تا 31۔ منافقین کے باطن اور ان کی پس پردہ سازشوں کی پردہ دری کہ یہ محض زبان کے غازی ہیں۔ پہلے تو آگے بڑھ بڑھ کر مطالبہ کر رہے تھے کہ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا، لیکن جب جہاد کا حکم دیا گیا تو ان پر خوف سے موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ یہ لوگ در حقیقت دین سے منہ موڑ چکے ہیں۔ ان کا ساز باز اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ یہ ان کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں پر کوئی سخت وقت آیا تو ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے۔ ان کے نفاق اور ان کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ان کی پیشانیوں سے ان کے نفاق کی گواہی دلوا دیتا اور ہر شخص ان کو پہچان لیتا، لیکن ابھی وہ ان کو مہلت دے رہا ہے، تاہم وہ ایسے امتحانوں میں ان کو ڈالے گا جو ان کے ہر کھوٹ کو ظاہر کر دیں گے۔ آیات 32 تا 38۔ خاتمہ سورہ، جس میں ابتدائے سورہ کے مضمون کی یاد دہانی کے بعد مسلمانوں کو عام طور پر اور منافقین کو خاص طور پر تنبیہ فرمائی کہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے تمام اعمال رائگاں جائیں گے۔ اب کفار میں کوئی دمخم باقی نہیں رہا ہے، اس وجہ سے جو لوگ ان سے سمجھوتے کی اسکیمیں سوچ رہے ہیں وہ گرتی دیوار کے سائے میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو، اگر تم آگے بڑھے تو وہ بازی تمہاری ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس دنیا دنی کی محبت میں پھنس کر اللہ کی راہ میں انفاق سے جی نہ چراؤ، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پیسے پیسے کا اجر دے گا، وہ تم سے تمہارے کل مال کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ تم اس سے جی چراؤ۔ اگر وہ ایسا کرتا تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق و حسد ہے ان کا سارا بھرم کھل جاتا۔ یاد رکھو کہ جو اللہ سے بخل کرتا ہے وہ خود اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ البتہ تم اللہ کے محتاج ہو، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔